آئیے فضا میں آپ کو اپنی فیملی پکچرز دکھا دوں. آپ اتنی بات کر رہے تھے تو یہ ایکچولی میرے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, یہ میرے داماد. تو نام بھی بتائیں نا, تعارف بھی کرائیں. عائشہ جو ہے بیٹی میری, وہ ڈاکٹر ہیں, اور باقی وہ فاروق ہیں درمیان میں میری اور راشد کی تصویر, اوپر میرے سسر اور ساس کی ہے, اور فاروق بڑے والے ہیں میرے. آپ کے بڑے بیٹے کی تصویر؟ جی یہ درمیانہ منجلا بیٹا میرا. بہوؤں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے آپ کا؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, دونوں بہویں میرے پاس ہوتی ہیں. یہ کون سا ایونٹ ہے؟ یہ جب میں نے منسٹری کا وہ لیا, اوتھ لی تھی. اتنے سالوں میں اپنی پی ٹی آئی میں شمولیت کیا کہیں گی, کیسے گرو کی ہے یہاں پہ آ جائیں؟ میرا خیال ہے جہاں تک شمولیت کا تعلق ہے میں بہت خوش ہوں. اور کہاں سے کہاں آئی ہیں آپ پی ٹی آئی میں؟ بیٹا میں تو بڑی خوش نصیب تھی کہ شروع میں جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کیا, عمران خان صاحب نے مجھے شروع میں ہی جنرل سیکرٹری نامنیٹ کر دیا تھا پنجاب کی پارٹی کا. تو عورت بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے سارے کام. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اب آپ نے سب کچھ اچھا بتا دیا ہے, اب آپ سے پوچھوں گی کہ مشکل کہاں پر آئی, کہاں پر بیٹھ کے بات کریں گی؟ آئی بیٹھ کے. اچھا, اب آپ نے مجھے دینے ہیں ون ورڈ آنسرز, اور سوال یہ ہے کہ یہ ان اینکرز کے میں نام لوں گی, ان کی آپ نے ایک اسٹرینتھ اور ایک ویکنیس بتانی ہے. ویکنیس کہہ لو یا کوئی مشورہ دے سکتی ہیں آپ کہ یہ چینج کر لو اپنے بارے میں یا جو بھی. اوکے, پہلا نام ہے کاشف عباسی. 1 اسٹرینتھ 1 ویکنیس. کاشف I think is a very balanced. میں تو I is doing it very well. So ان کی پاور یہی ہے کہ وہ بیلنسڈ ہیں اور ان میں چینج کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مسکرا کے بات کرتا ہے, وہ بھی بہت اہم ہے. صابر شاکر. بہت اہم چیز ہے کہ وقت ضرور دیا کریں دوسرے بندے کی بات سنیں. شاہزیب خانزادہ. آپ میری بات بھی سنیے, آپ اپنی بات بھی کریے, پر ڈونٹ امپوز اینی تھنگ. اوکے. وسیم بادامی. کسی اچھی چیز کی بھی تعریف مشکل سے کرتے ہیں. مشکل سے. اوکے. کامران خان. آئی تھنک ہز پاور از ویری گڈ ریسرچ, اور ان کا بیانیہ جو ہے, نیریٹو جو ہے, دیٹس ویری گڈ. اوکے. ندیم ملک. ندیم کے اچھے پروگرام ہوتے ہیں, دے ویری گڈ. میرے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. ہاں, اٹ ہیز بین اے گڈ. چلے آگے بڑھتے ہیں. ماریا میمن. ماریا کا یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ موقع دیتی ہے کہ آپ بات کریے, اور انٹرپشن بہت کم. مشورہ کیا دیں گی ماریا کو؟ میرا خیال ہے کہ کیونکہ اسی طرح چلتی رہیں. ارے واہ, کیا بات ہے. لاسٹ نیم ارشد شریف. ارشد شریف صاحب بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے, تو میرا خیال ہے تھوڑی سی جو ہے ایگریشن جو ہے وہ تھوڑی کم کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. آل رائٹ. اوکے. آپ نے کیونکہ ٹریولنگ کافی زیادہ کیا, تو آپ سے کچھ ملکوں کے نام لوں گی, ان کے بارے میں کوئی ایک خاص بات یا کوئی ایک خاص یاد اگر آپ کو آئے تو آپ وہ شیئر کیجیے گا. سوئٹزرلینڈ. کوئی خاص چیز یا کوئی خاص سوئٹزرلینڈ. دیکھیں سوئٹزرلینڈ کی جو بہت خوبصورتی اس بات کی ہے, ایک تو اتنا صاف ستھرا ہے, وہاں کے لوگ اپنے ملک کے بارے میں اتنا فخر کر کے, دے آر پراؤڈ آف دا کنٹری, وہ اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں, بڑے ویل مینرڈ ویل بیہیوڈ لوگ ہیں. پاکستان میں سب سے خوبصورت جگہ آپ کے حساب سے؟ دنیا کی خوبصورت ترین اگر کوئی جگہ ہے تو ہمارے ناردرن ایریاز. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہمیں تو ویسے ہی کراچی والوں کو لاہور آتے خوبصورتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے کتنی 1200 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے ہمیں ہریالی دیکھنے کے لیے, ہے نا. چلے, آپ نے ایک لفظ کہنا ہے جب میں کہتی ہوں سیاست. کوئی عبادت سمجھ کے پریکٹس کرنا چاہیے. دولت. دولت میں سوچتی ہوں کہ میں تو ویسے بھی اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے. صحت ہے. طاقت. جب طاقت کسی کو مل جائے تو جھک جانا چاہیے, آپ کا ایگو ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں سے گزار رہا ہے. احساس. احساس بہت اہم ہے. ہر انسان کی احساس ہونا چاہیے, ہر جاندار چیز کے لیے احساس ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تو احساس جو ہے وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ لوگوں کا احساس کریے. عزت. عزت کمائی جاتی ہے, پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی. پچھتاوا. مجھے تو ویسے کسی چیز کا پچھتاوا کبھی نہیں ہوا. کوئی ڈیسیجن اپنا سوچتی ہیں کہ ماڈیفائی اگر وقت میں پیچھے جانے کا آپ کو موقع ملے تو کیا کرنا چاہیں گی؟ ایسی ہی زندگی دوبارہ گزاروں گی. ارے واہ, کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زندگی دے. ہم تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ یور النس, جو کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے جس سے ریکور کیا, اینڈ ہیٹس آف ٹو یو. کووڈ بھی اور ساتھ ساتھ کینسر بھی. کیا کہیں گی اس کے بارے میں, اس وقت کے بارے میں؟ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی بیماری دیتا ہے, اور یہ اتنی ساری ہمت کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس؟
ایک تو اللہ کی بڑی مہربانی کہ لوگوں نے اتنی دعائیں دیں، شاید یہ دعائیں تھیں جنہوں نے مجھے طاقت بھی دی. لیکن دیکھیں جب آپ کے اوپر کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو یہ بھی امتحان ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کے امتحان ہے. کیمو از اے پینفل پروسیس، اس کے ساتھ ساتھ کووڈ، وہ کیسے گزارا آپ نے؟ دیکھیں نا، کووڈ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن جہاں تک کیمو تھراپی کا تعلق ہے تو بہت مشکل. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اللہ کی بہت مہربانی رہی. جس طرح کی میں نے پڑھا تھا یا لوگوں سے سنا تھا، میں اس تکلیف سے نہیں گزری. میں غلط بات نہ کروں. ارے واہ. تو میری بڑی اچھی کیمو گزری. اس کے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، 2 دن بندہ تھوڑا سا لو فیل کرتا ہے، 2 دن ٹھیک فیل کرتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کی مہربانی ہے. سر کے بال اترنے جو تھے وہ کول لگ رہے ہیں آپ کے بال مجھے تو بہت. ہاں واقعی. وہ اس دن تصویر اتاری نا، وہ اس کے لیے پاسپورٹ ویزا میرا ایکسپائر ہوا تھا. بیٹا میرا امریکہ ہوتا ہے، بار بار بیچارہ کہتا ہے کہ آپ چکر مار لیں، آ جائیں چکر مار لیں. تو میں وہاں تصویر اتروانے گئی تو وہ اس نے کہا جی کان نظر آنے چاہیے. اب دوپٹے کے ساتھ کان تو نہیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پلیز یہ اتاریں گی دوپٹہ تو ہم آگے. اب تصویر اتروائی تو وہ چھوٹے چھوٹے بال ہیں، تو وہ محمد نے آگے سے کہا کہ اب میرے پاس تصویریں تو آ گئی ہیں لیکن 2 ابوں کی تصویر آئی. اچھا، کیونکہ ہم اتنے اچھے موڈ پہ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے ڈانٹیے گا نہیں. میرے پاس ایک سیگمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. آپ ان سب کو، میں نام لوں گی، ان کو کس دوائی کی ضرورت ہے آپ نے یہ بتانا ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں. ہاں، آپ کے کلینک میں آئے ہیں، آپ ان کو کون سی دوائی سجیسٹ کریں گی، کون سی دوا دیں گی؟ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری. میں ان کو کہوں گی کہ ریئلٹی چیک کی دوائی لیں. اوکے. نواز شریف. اینٹی ڈپریسنٹ ان کو دے دیں تو شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں. اوکے. فردوس عاشق امان. وہ خود ڈاکٹر ہو کے اپنا علاج کر ہی لیں گے. قمر زمان قاہرہ. میرا خیال ہے قاہرہ صاحب جو ہیں ان کو سوائے وائٹامنس کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. شیخ رشید. میرا خیال ہے کھانسی کا شربت ایڈوائز کر دینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان. نیند کی گولی دے دینی چاہیے. مریم نواز. کوئی الرجی کی دوائی دینی چاہیے. اوکے. شیلا رضا. شیلا آپا. شیلا رضا کو بھی آئی تھنک شی از ڈوئنگ ویری ویل. صرف وائٹامن سی کی ضرورت. اوکے. فیصل وابڈا. اینٹی ایگزائٹی. عامر لیاقت حسین. کوئی ایسی وہ دوائی دیں جس سے ان کی طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑی سنبھل جائے. اوکے. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. تھینک یو سو مچ. اور یو آر سچ اے پازیٹیو پرسن. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ جب تک کوئی اپنا رونا نہیں روتا نا تب تک فیک لگتے ہیں لوگ. سو میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ اصل تھا جو آپ نے دیکھا ہے، اور واقعی کوئی صرف اچھی بات بھی کر سکتا ہے اور اچھا بھی سوچ سکتا ہے. تو آئی تھنک اس کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ افیکٹ رہا ہے. Because your mind was active and positive. I think one you could do a of the lot. most important reasons جو میں آپ کے پروگرام کے وسادت سے کہوں گی، جی بالکل، کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مشکل وقت جب آتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، ان کو کبھی اپنی بد نصیبی نہ سمجھیں. بالکل. اس لیے جس امتحان سے بھی آپ صبر سے گزریں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نیچرلی میں تو یہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ برے وقت میں تو ہم سب یاد کرتے ہیں، اچھے وقتوں میں بھی یاد کرنا چاہیے. بالکل. ان سب عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایک جملہ آپ سے ضرور لینا چاہوں گی. آئی اور اس بارے میں بات نہیں کی، ابھی جو میں ضرور کہوں گی. جی. وجہ یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا پریکٹسنگ گائنیکالوجسٹ ہوں. بچیاں ہیں، بیٹا پیدا کرنے کی خاطر 5 بیٹیاں پیدا کر لینی، مشکل علاج کروا کے اپنا بیٹے پیدا کرنے کی. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں خاتون ہو کے اگر اپنی بیٹی کی قدر نہیں کروں گی، اپنی بیٹی کی، تو کل سسرال والے اس کی کیوں قدر کریں؟ صحیح بات. تو اپنی بیٹیوں کی قدر کریں. صحیح بات. بیٹی پیدا ہو اس کی بھی آپ کو اتنی خوشی ہونی چاہیے جتنی ایک بیٹی. اور ہم آپ کے سامنے سٹنگ ایگزامپلز ہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہماری پیدائش پہ نہ خوش ہوتے، ہمارے گھر والے نہ خوش ہوتے، تو شاید آج جہاں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہم کبھی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اور ان بیٹیوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں جن کو اپنے تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے؟ بچیوں کو میں ایڈوائز کروں گی کہ ہر چیز میں ماں کی بات ضرور سنیں.